میں اپنے بھائی کے نماز جنازہ میں نہیں گیا، میں اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا۔ آپ مجھے رافضی یا شیعہ کہتے ہیں، میں نہ شیعوں کو برا کہتا، لیکن میں سنی ہوں اور ٹن سنی ہوں۔ میں نہیں کہ میں سنی ہوں، میرے سنت مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتا ہوں۔ بھائی عمران لیاقت حسین جو کہ ہمارے گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو امام مہدی کہا، ہمارے والدین انہوں نے آہ کیا، میں اپنے بھائی کے نماز جنازہ میں نہیں گیا، میں اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا۔ وہ کافی بار کہتے تھے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم گھبرانا نہیں، تم میری خواہشات پوری کرنا اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور کسی سے ڈرنا نہیں۔ ویسے تو میں ان کو کہتی تھی اللہ نہ کرے وہ کہتے میں مر جاؤں گا تو تمہیں یاد تو آئے گی میری، تو میں ان کو کہتی تھی کہ ایسی بات نہیں کیا کریں۔ وہ ایسے کہتے تھے اور اپنی بیویوں کے بچوں کے بارے میں بھی کہتے تھے، دعا کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ دعا نے اچھا نہیں کیا۔ دعا نے جب اپنے بابا کو گالیاں دی، عامر کو گالیاں دی تو بہت روئے، مجھے کہا کہ تم میں نا مجھے سب نظر آتا ہے، میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی۔ تو میں بھی اس ٹائم بہت رونے لگ گئی۔ تو پھر وہ اپنی امی کو غم سے آشنا ہو کر، اپنے محبوب سے جدا ہو کر، دل کہیں جب سکون پائے گا، دل کہیں جب سکون پائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ اس کی مت مانو، یہ ہمارا گھر بنوانا چاہتی ہے۔ کاشی تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کس طرح پھول دے دے کر بنایا تھا، پھول دے دے کر، اور یہ ہماری بھول تھی، وہ بھول نہیں، بھول نہیں، پھول تم نے تو بول ہی نہیں رہی کاشی، یہ کیا بات ہے؟ کاشی بھیا ہمارا یوں ہی تمہارا رکھے صدا میرے بھابے، تم جیو ہزاروں سال بھابے۔ الیکشن وغیرہ ہو گئی تو آپ کی فیملی میں سے کوئی حصہ لینے کے لیے جا رہا ہے الیکشن؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح الیکشن لڑتے تھے آپ ابھی فی الحال تو دیکھیں، فی الحال تو یہ غم میں ہیں، ابھی تو ان کے غم ہی ختم نہیں ہوئے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ احمد اور دعا وہ ان کے حقیقی وارث ہیں، اور ان کے حقیقی وراثت کے حساب سے انہی کو نادرہ کے ریکارڈ میں دیکھ لیں یا کسی طرح دیکھ لیں، انہی معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو۔ یہ میری بیٹی، آپ کسی قانون سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں کہ یہ اس کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے، اسے ڈیورس کہاں سے ہوگی؟ کوئی جج صاحب نے ڈگری کر دی ہے، ڈیورس کی ڈگری ہمارے پاس آ گئی ہے، تو نہ رہو نا تو آپ میرے لیے گا دیجیے گا، آپ کو کہہ رہا ہوں، وصیت ہے میری کہ میرے بات میرے بات کس کو ستاؤ، بس یہ ضرور یہ گا دیجیے گا، مجھے سکون مل جائے گا کہ میرے بات کس کو ستاؤ نہیں بنے گا۔ پاکستان میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے پوسٹ مارٹم نہیں ہوئے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل، اس کے بعد یہ میں کوئی پیرالل ڈرا نہیں کر رہا، لیکن وہ اس میں باقاعدہ زرداری صاحب نے، اعتزاز احسن صاحب نے سب نے کہا تھا جناب کہ ہم ہل جائیں گے اگر یہ ہوا، اور اگر ان کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو ہمارے جذبات بہت ہرٹ ہوں گے، اور پھر نہیں ہوا پوسٹ مارٹم۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ عدالتی اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا۔ تو گزارش ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں ایک قبر کی اس طرح قبر کشائی نہ کی جائے، اور اب بس یہ موقع دے دیا جائے بچوں کو بھی کہ وہ صرف ان کے آگے کی منازل کی بہتری کے لیے دعائیں کریں، نہ کہ ان چکروں میں الجھے رہیں۔ تمیز نہیں ہے سانس میں تمہاری؟ میری بھی ماں نے سکھا کے بھیجا، بڑی خراٹ ہے ماں، اس سے بات کرنے میں تو اس کی طلاق کرا کے خراٹ عورت ہے، شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیتی۔ تو اور یہ اسلام میں حقوق ہمارے متاثر کر رہی ہے۔ زندگی کے درد کو سہو گے تم، دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے، زخم دل جب تمہیں ستائے گا، تم کو ایک شخص یاد کہ کیا کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو خطاؤں سے پاک ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت زیادتی ہوئی، وہ بالکل وکٹم بنے، اور ایک دفعہ ایک ایگزامپل بنا دیں۔ چونکہ ایک نجی چیز پبلک تو ہوئی نا، تو وہ کسی نے کی نا، اندازہ لگانا کیا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی۔ زخم دل جب تمہیں ستائے گا، زخم دل جب تمہیں ستائے گا، تم
तुमको एक शख्स याद आएगा। इंसान की जब एक वीडियो ऐसी आ जाए तो मुझे आप ये माशरा बताए कि वो अपने बच्चों के सामने कैसे मुंह दिखा सकता। वो अपनी बेटी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं, क्या मुंह दिखा। आप तकफीर के नारे मत लगाएं, शिया ऐसे हैं और फलाएं। हम इसी के खिलाफ थे कि शिया काफिर, शिया काफिर। इस मुल्क में हम किसी को नहीं कहने देंगे शिया काफिर, यहाँ सब मिलकर साथ रहेंगे। बहुत हो गया शिया काफिर, शिया काफिर। काफी बर्बादियां हो गई हैं इस मुल्क में इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आप उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपको सबको जज़ाए खैर। और आप लोग अभी बस मैं उनको बाबा कहता हूँ। ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं वो। जो रोल मॉडल जो फादर होते हैं वो हैं। मगर उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो हम सबकी हर बात पूरी करते हैं। हम लोग जब दुबई में होते थे तो हम क्यों बताओ? नहीं सही ऐसे लाके दो, जरूरत नहीं। ऐसे लाके। बेटा घर में तो तुम मुझे हाथ लगा नहीं देते। नहीं अभी तो इतने सारे लोग हैं खड़े, इनको दिखाएं स्क्रीन पर। हमसे खेलती रही दुनिया ताश के पत्तों की तरह। जिसने जीता उसने भी फेंका, जिसने हारा उसने भी फेंका। जब मेरा जनाजा निकलेगा तब देखिएगा कि लोग कितने हैं। अगर लोग कम हुए तो समझ में अच्छा आदमी नहीं है। किसी से लोग कितना प्यार करते हैं उसको उसके जनाजे से पहचानो। तो जब मेरा जनाजा निकलेगा तब देखिएगा कि लोग कितने हैं। अगर लोग कम हुए तो समझ में अच्छा आदमी नहीं था। और अगर जनाजे में भरे हुए लोग तो आप सोचिएगा कि आपने किसको गंवाया। दुनिया को भी बता सकूं कि मेरे रब ने मुझे वापस लौटा दिया है और मेरा रब ही वापस लौटाने वाला है और वो मैं उसकी अमानत हूँ और मेरे लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं उसी का माल हूँ। परेशान है ये, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझ पे झूठे इल्जाम लगे। आपकी तो बेटी है लेकिन बाकी जो उसने वादे किए थे लेकिन दिया हमें उसने कुछ भी नहीं है। ये हमारा घर है, गांव है, हम वो लोगों से मेरी ये गुजारिश से डरे। उसने तो पूरी दुनिया में कह दिया था कि मैंने दानिया को माफ कर दिया है और वो सुलह की तरफ। एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। हमारी तो सुलह हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जो मैं चाह रहा हूँ दानिया बच्ची तुमने गलत किया है, जो मैं जा रहा हूँ। और ये कि उसके बाद हज का मौका है। हज के बाद इस दौरान मेरे राब्ते किसी से नहीं होंगे। कौमी असम्बली का जब तक मेरा इजलास होगा मैं आते जाते रहूँगा। लेकिन ये कि हज के वक्त जब मैं निकलूँगा उसके बाद मैं फिर पलट कर वापस जाऊँगा। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं ये मैं किसी को नहीं बता रहा। हो सकता है मैं एक था टाइगर के सलमान खान की तरह क्यों चले जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ और मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत कमा लिया, नाम रहे बस अल्लाह का। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है ना, डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे। जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जो सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ऊपर था तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है। उनको फिर यहाँ से लेके गए। मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। परेशान है ये, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझ पे झूठे इल्जाम लगे। आपकी तो बेटी है लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ,
اور صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو، کیونکہ یاد رکھیے کہ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں موج سے نہیں ہوتے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس ہوتا ہے لیکن لباس کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے اتنے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے چلتے کیوں ہیں؟